آج پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے پشاور میں، اور اس جلسے میں حیران کن طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکراؤ یا تلخی سے گریز کیا گیا ہے۔ حالانکہ کل ہی ہمارے پرائم میں جو کے پی حکومت کے ترجمان ہیں شفیع جان صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آنے والی ہے، بڑا اعلان آنے والا ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، سیاسی طور پر احتجاج کے والے سے لایا عمل آنے والا ہے، لیکن آج خلاف توقع ایسا کوئی اعلان نہیں آیا۔ بظاہر پاکستان تحریک انصاف نے ٹکراؤ سے یا کسی بھی قسم کی تلخی بڑھانے سے گریز کیا ہے، تو کیا اسے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سی بی ایم سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کتنی مشکلات ہیں، عام آدمی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ڈیلیور تو نہیں کر سکتی، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اس کے پیچھے چھپ کر وار کر رہی ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ بھی اپنا کارکردگی بھی بتائے نا، ٹی وی پہ آ کے جو یہ آ کے کہتے ہیں ہم پہ وار کرتے ہیں کہ جی سہیل افریدی یہ نہیں کر رہا ہے، سہیل افریدی وہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنی پرفارمنس بھی بتائے نا کہ 3-4 سالوں میں شہباز شریف حکومت نے کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں، اور دوسرے یہ کہ کرپشن کا کیا حالات ہیں۔ جو اب تک جو 5,300 ارب کی جو کرپشن بتائی ہے آئی ایم ایف نے، اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ بس یہی کہہ رہے جی یہ تو ہم نے وہ ریلیز کیا، جی ہم سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا سامنے آنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک کا معاملہ ہے وہ فی الحال لگتا ہے کہ مؤخر کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، چونکہ آج اعلان ایکسپیکٹڈ تھا وزیر اعلیٰ کی طرف سے، لیکن انہوں نے یہ معاملہ سارا فی الحال تحریک تحفظ آئین نے پاکستان کی کورٹ میں ڈال دیا ہے۔ ان کی طرف سے اعلان ایسا کوئی نہیں ہوا اسلام آباد کی طرف مارچ کا یا اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کے والے سے۔ دیکھیں وہ کام تو تحفظ تحریک جو آئین تحفظ تحریک ہے اس کے حوالے ہوا ہے، وہ تو پہلے سے عمران خان نے کہا ہے کہ وہی لیڈ کریں گے، وہی انہی کی مشاورت سے ہوگا، وہ تو ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن فی الحال آج جو سہیل افریدی نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ یہ کہ ڈیولپمنٹ کی طرف آئے ہیں، انہوں نے 100 ارب روپے پشاور شہر کے لیے دیے ہیں، اور اس میں بریجز اور انڈر پاسز اور بڑے بڑے کام جو ہے، پھر میڈیکل کمپلیکس کا اعلان کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ بہت اچھا کام ہے، اور آئی تھنک کہ جو کنفرنٹیشن گورنمنٹ چاہتی تھی کہ یہ اشتعال دلا کر 2 دن پہلے ان 2 وزراء نے پریس کانفرنس کی، کافی اشتعال دلانے کی کوشش کی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ آج جلسہ ہے تو یہ جلسے میں، لیکن آئی تھنک کہ جو موجودہ حالات ہے اس موجودہ حالات کو دیکھ کر جس انداز سے وزیر اعلیٰ کی سپیچ آئی، باقی جنید اکبر نے اور دوسرے یعنی آپ نے ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت جو ہے ٹکراؤ سے گریز کیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں نا، ہم نے ہمیشہ سیاسی بات کی ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو وفاق میں بیٹھے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے سوائے اس کے کہ گالیاں گلوچ اور یہ جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے، اعتراضات کرنا۔ بھئی آپ تب اعتراض کریں جب شہباز شریف حکومت نے کہ بہت بڑا کوئی کارنامہ، نہیں ہم ہمیشہ ہم نے سیاست کی بات کی ہے، لیکن ہماری بات تو سنی نہیں جا رہی ہے، ہمیں تو اسپیس ہی نہیں دیا جا رہا، ہم تو پرامن سیاسی اسلام آباد اور پنڈی کی طرف ہے، وہ صوبے میں کام نہیں کرتے، تو اچھی بات آج کو 100 ارب کا پیکج اناؤنس کیا ہے وزیر اعلیٰ نے۔ اختیار ولی صاحب اب تو آپ خوش ہیں نا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے 100 ارب کا پیکج اناؤنس کر دیا ہے پشاور کے لیے، اور وہ ٹکراؤ کی طرف نہیں آ رہے، حالانکہ آپ کے وزراء نے کافی اشتعال دلانے کی کوشش بھی کی، لیکن آج تحریک انصاف نے اوائڈ کیا ہے ایسی کسی بھی کنفرنٹیشن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سمر بھائی فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام۔ ان فیکٹ میرے خیال میں if you allow me تو I would like to respond آنریبل شوکت یوسف زئی صاحب، وہ ہماری کچھ پرفارمنس پوچھنا چاہتے تھے۔ ویسے تو اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں یہ ایٹمی ملک ہے اور اس کو ایٹمی قوت ہم نے بنایا ہے۔ جس سڑک پر آپ سفر کرتے ہیں اس کو موٹر وے کہتے ہیں، پشاور سے لے کر لاہور، ملتان اور کراچی تک وہ ہماری بنائی ہوئی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ پولیٹیکل بنے۔ دیکھیں سیاسی جماعت کو جو ہے تو ایک سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، سیاسی لیڈر کو ایک پولیٹیکل لیڈر کی طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے کیا عمران خان کا طرز تکلم کسی سیاسی لیڈر کی طرح ہے؟ کرنے نہیں دے رہے، آپ لوگوں نے سیاسی جماعت کے طور پر چلنے دے ہی نہیں رہے۔ کل ہی ابھی بیرسٹر گور صاحب کو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ پارٹی کے چیئرمین ہی نہیں ہیں۔ Summer, I am not election commission and nor I am the spokesperson of election commission of Pakistan. That is a constitutional
ادارہ ڈپارٹمنٹ وہ جانے اور ان کا ترجمان وہ آپ کو بتا دیں گے کہ انہوں نے صحیح ہے کیوں کہا اور کیا بات تھی. جن کی پارٹی میں الیکشن نہیں ہوتا وہ اپنے الیکشن بھی چھپ کر کرتے ہیں، تو تبھی تو ان کی نشانیاں چھین جاتی ہیں، تبھی تو ان کے چیئرمین کو صحیح ہے تسلیم نہیں کیا جاتا. وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کی فوج پر روزانہ انڈیا کی طرح اور پاکستان کے دیگر دشمنوں کی طرح، دہشت گردوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کی سلامتی کو اور پاکستان کے نظریاتی اساس کو صحیح نقصان پہنچاتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو اگر سائیڈ پہ کر لیں تو بہتر ہے. تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کی طرح بالکل قبول ہے، لیکن ایک حملہ آور ٹھیک جتھے ہے کی طرح چلیں اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے، مزید اس کو ٹالریٹ نہیں کیا شوکت جائے گا. یوسف زئی صاحب یہ بتائیں کہ منگل کا دن اب بڑا اہم ہے کہ منگل کو پھر خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے ان کی بہنوں کا، اور پارٹی کی طرف سے یہ اعلان پہلے کیا گیا تھا کہ منگل کو پھر آئیں گے اور اڈیالہ جیل کے باہر آ کر بیٹھیں گے، لیکن حکومت کہہ چکی ہے کہ وہاں اگر کوئی آیا تو گرفتاریاں ہوں گی، ایکشن ہوگا، کریک ڈاؤن ہوگا، ایسی کوئی بھی اجازت وہاں پر کسی بھی قسم کے اجتماع کی نہیں دی جائے گی. تو منگل والا پروگرام بھی اب تحریک صاحب مؤخر کرے گی، بس جائیں گے، کوشش کریں گے، ملاقات نہ ہوئی تو واپس آ جائیں گے، یا پھر وہاں پہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی بھرپور طریقے سے؟ دیکھیں 9 مرتبہ سہیل افریدی گئے وہاں پہ. مجھے ایک بتا دیں کہ ایک واقعہ پہ انہوں نے کہیں ریزسٹنس کی ہو کیا؟ آرام سے جاتے ہیں، آرام سے واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں نا، سیاسی سٹرگل تو ہم جاری رکھیں گے. عمران خان دیکھیں نا، اگر یہ جتنا بھی کہیں کہ جی عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے یا عمران خان کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اس طرح ختم نہیں ہوتی ہے، آپ لوگوں کے دلوں سے اس کو نکال نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ نے کوئی پرفارمنس دی ہوتی تو عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. صحیح عوام ہے تو پریشان ہے آپ سے. اور یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا عمران خان تو کے بعد کون سی یہ بتا دیں معیشت شوکت ٹھیک ہو صاحب، گئی ہے؟ یہ بتا دیں صرف شوکت ایک ہی صاحب نعرہ یہ کہ لگاتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیں. چلیں شوکت صاحب یہ بتا دیں جی مجھے کہ یہ جو تحریک انصاف کے سیاسی رویے میں تبدیلی آئی ہے، کیا اس کے پیچھے پارٹی پر پابندی کے والے سے جو تھریٹس آ رہی تھیں وہ کام دکھا گئی ہیں، یا جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی تھیں اس کی وجہ سے تحریک انصاف ایوائڈ کر رہی ہے، یا پھر ویسے آپ نے سوچا کہ اپنی حکمت عملی ہمیں ذرا تبدیل کرنی چاہیے، ٹکراؤ سے شاید پارٹی کو فائدے سے زیادہ نقصان ہونا ہے؟ دیکھیں ٹکراؤ تو ہمیشہ وفاقی حکومت کی طرف سے آیا نا. ہم نے کب ٹکراؤ کیا؟ اگر ہم پرامن احتجاج کا اعلان کرتے ہیں وہ ہمیں اسپیس نہیں دیتے ہیں، آگے سے پنجاب پولیس کو استعمال کرتے ہیں. یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے نا، پھر بھی اگر ہم جائیں گے. دیکھیں پرامن احتجاج کرنا کیا جرم ہے؟ کوئی آئین کا حصہ نہیں ہے، کیا ہے مطلب؟ اگر آج اعلان بھی ہو جاتا کہ جی ہم اسلام آباد جائیں گے تو یہ کیوں غلط بات تو نہیں ہے؟ تو یہ کہنا کہ جی یہ پرامن احتجاج کرنا، ویسے آج یہ جو بیرسٹر گوہر انتشار صاحب اور سلمان اکرم راجہ تو صاحب کیوں یہ نہیں جو تھے وفاقی جلسے وزراء؟ میں؟ الیکشن دیکھیے کمیشن نے الیکشن کا کمیشن نے جلسہ کہا وہ تھا، چیئرمین نہیں، پشاور آپ کی لیول پارٹی کا. دونوں چیئرمین مانتی ہے، وہ آج جلسے میں کیوں نہیں تھے؟ سلمان اکرم راجہ نہیں تھے جلسے میں؟ نہیں وہ تو یہ تو دیکھیں یہ کوئی صوبے کا جلسہ تو نہیں تھا نا، پشاور کا جلسا تھا. پشاور میں ظاہر ہے ان کی کوئی مصروفیات ہوں گی، لیکن باقی لیڈرشپ موجود تھی، سارے آئے ہوئے تھے. اور جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور شو ہوا آپ نے ہے، تحریک بہت کامیاب تحفظ شو آئین ہوا ہے. پاکستان کی کیونکہ لیڈرشپ کو تو آپ نے بلا رکھا تھا، اپنے پارٹی کے چیئرمین کو آپ نے نہیں بلایا، سیکرٹری جنرل کو آپ نے نہیں بلایا، یا وہ آئے نہیں وہ ہیں؟ بزی ہوں گے نا. دیکھیں وہ بزی ہوں گے، مجھے نہیں پتا ہے، کیونکہ میرا علم میں نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے. ہو سکتا ہے بزی ہوں، لیکن ظاہر ہے ان کی لیڈرشپ میں ہی تحریک انصاف کام کر رہی ہے. انہوں نے جو ویژن دے رہے ہیں، جو خان صاحب سے انہوں نے گائیڈ لائن دی ہے، اسی پہ چل رہے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ ملک کو کیا ہے، انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا ملک کو کی استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے جو کرنا تھا ابھی تک کر لیا، اس سے سیاسی استحکام نہیں آ سکا ہے، اس سے آپ کی معیشت بہتر نہیں ہو سکے. آپ کتنے بھی دعوے کر لیں، ابھی بھی آپ IMF کے آگے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں قرضہ مل جائے. قرضے کے بغیر آپ ابھی بھی نہیں چل سکتے. اچھا یہ اس بتائیے کا گا، مطلب ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے قرضہ چڑھانے کے.